گل خدا دی سونا گا جد کرے گا. مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو نوئنگ جیزس عرفان حق پروگرام. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں، اور آج ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 6. وی گن ریڈ Psalm 6. تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس زبور کو نکالیں. تو ہم مل کر اس زبور کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس زبور پر بائبل اسٹڈی کریں گے، ہم مطالعہ کریں گے. تو چلیے اب ہم مل کر اس زبور کو پڑھتے ہیں. اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اور اپنی غضب و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں. اے خداوند، مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے. میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا. اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کھراتے کھراتے تھک گیا. میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. ہر رات میرا بستر تیرتا ہے. میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی. اے صبر کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے. خداوند نے میری منت سن لی. خداوند میری دعا قبول کرے گا. میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے. وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے. خداوند کا کلام پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سب پر برکت ہو. آمین. یہ زبور جو میں نے پڑھا ہے، ان میں سے میں آج 3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. باتیں تو بہت ہیں، پر میں صرف 3 باتوں کا ذکر کروں گی. پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ داؤد نبی کی زندگی کتنی مصیبت میں ہے، یہاں کتنا برا حال ہے ان کا. اور دوسری بات کہ ان کی اس مصیبت کا سبب کیا ہے. اور تیسری بات اس کا علاج کیا ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں ان کی حالت کے بارے میں کہ کیا حال ہے ان کا یہاں. تو ہم پڑھیں گے 2 آیت سے 6 آیت تک. اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں. اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے. مطلب ان کا حال اتنا برا ہے کہ ان کی جو ہڈیاں ہیں ان میں بھی بے قراری ہے. میری جان بھی نہایت بے قرار ہے. ان کی جسمانی روحانی دونوں حالت بہت بے قرار ہے. اور تو اے خداوند کب تک؟ کہ وہ اتنی بے قراری میں کہ وہ خداوند سے دعا میں سوال کر رہے ہیں کہ کب تک میں اس حالت میں رہوں گا. کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حالت ناقابل برداشت ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں. جب ہم بھی کبھی اپنی مصیبت میں اتنے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں خداوند سے کب تک ہم اس حالت میں رہیں گے خداوند، کب ہمیں چھٹکارا ملے گا. تو سیم تھنگ یہاں داؤد نبی بھی کہہ رہے ہیں کب تک میں اس بے قراری کی حالت میں رہوں گا. وہ خداوند کو کہہ رہے ہیں کہ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا. تو یہاں ان کو یہ فیل ہوا ہے کہ خداوند میرے ساتھ نہیں. اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو میری یہ حالت نہ ہوتی. تو ان کو لگا کہ خداوند مجھ سے الگ ہو گئے ہیں. تو تبھی وہ کہہ رہے ہیں لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا. اور اس کے اگلے حصے میں جیسے کہہ رہے ہیں میری جان کو چھڑا. اور ان کو خداوند پہ ایمان بھی ہے کہ جب وہ واپس میری زندگی میں آ جائیں گے تو میں اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا. اب ہم اسی کے دوسرے حصے کو پڑھتے ہیں. اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. کہ ان کی ایسی حالت ہوگی کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اتنی بری میری حالت ہے کہ میں شاید زندہ نہ رہ پاؤں. اسی لیے وہ خداوند کو دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو کون تیری شکر گزاری کرے گا. قبر میں مرنے کے بعد میں تیری شکر گزاری نہیں کر سکتا.
تو وہ دعا خداوند سے کر رہے ہیں کہ اپنی شفقت کی خاطر مجھ پر رحم کر۔ اور اس کی ہم پڑھیں گے 6 آیت۔ میں کہراتے کہراتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ تو اتنی ان کی یہاں بری حالت ہے کہ وہ رات دن روتے ہیں، کہ مطلب ان کا اتنا وہ روتے ہیں کہ ان کا بستر بھیگ گیا ان کے آنسوؤں سے۔ تو اسی طرح کبھی ہماری حالت بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اتنے دکھ میں ہوتے ہیں، اتنے بے قرار ہوتے ہیں، جب کوئی امید نظر نہیں آتی، تو ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب جلد واپس لوٹ آئے، کیونکہ خداوند آپ کے بغیر میں کچھ نہیں۔ تو یہ اتنی بری حالت یہاں داؤد نبی کی ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں، رات دن وہ روتے ہیں، ان کے آنسو بہتے ہیں، وہ بے قرار ہیں، ان کی ہڈیوں میں جان نہیں، ان کی روح میں جان نہیں ہے، وہ بہت ہی بے قرار ہیں یہاں، اور اتنے امپیشنٹ ہو رہے ہیں کہ کب تک خداوند، آخر کب تک میں اس حالت میں رہوں گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس حالت کا سبب کیا ہے، کیا ایسا ہوا کہ ان کی حالت ایسی ہوئی، وہ اتنی مصیبت میں آئے اور اتنی بے قراری میں ہیں وہ۔ ہم دوسرا حوالہ نکالیں گے، ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 32 اس کی 3 سے 5 آیات کو۔ We're gonna read Psalm 32 verses 3 to 5۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ تو یہاں ہے ان کی اس مصیبت کا سبب۔ اس کی 3 آیت میں جیسا کہ لکھا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ تو وہ خاموش جب رہے، انہوں نے جب اپنے بات کو، اپنے اس گناہ کو چھپا کے رکھا، تو ان کی حالت یہ ہوئی، ان کی جان ان بے قرار ہو گئی۔ تو بھی ہم اس کی پڑھتے ہیں 5ویں آیت۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ اور یہ ہے وہ تیسری بات، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جب ہم اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں اور خداوند کے حضور آتے ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہماری خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ تو اب ہم اسی زبور کی پہلی آیت کو پڑھیں گے، زبور 32 کی پہلی آیت اور دوسری آیت۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ آمین۔ تو یہ ہوا جب داؤد نبی نے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے خداوند، میں اس کی معافی مانگتا ہوں آپ سے، اور پھر انہوں نے اقرار کیا اپنی خطاؤں کا، تو پھر خداوند نے اسے معاف کیا، اس کے گناہ کو معاف کیا۔ تو خداوند نے جب اس کی خطا بخش دی، تو اب اس کی شکر گزاری کی دعا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے زبور 6 کی 8 آیت کو پڑھیں گے ہم۔ اے سب بد کردارو میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ تو یہ ہوا جب داؤد نبی نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خداوند سے معافی مانگی، تو پھر خداوند نے جب ان سے معاف کیا، تو پھر اس کی دعا سنی گئی، اس کی جو حالت تھی مصیبت کی وہ بدل گئی۔ تو اس زبور سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ گناہ کیسے ہماری زندگی کو تباہ کرتا ہے، کیسے ہمیں بے قرار کر دیتا ہے اور خدا سے ہمیں الگ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ 6 زبور کی ہم 4 آیت کو پڑھیں، لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ جب داؤد نبی کی زندگی میں گناہ آیا تو خداوند ان سے الگ ہو گئے، اس کو محسوس ہوا کہ خداوند مجھ سے الگ ہو گیا ہے کیونکہ میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ خداوند کو پکاریں کہ لوٹ آ، میری جان کو چھڑا، کیونکہ تیرے سوا میرا چھٹکارا نہیں۔ تو الیس انہوں نے یہ ریلائز کیا اور پھر اپنے گناہ کو مانا
اور خداوند سے معافی مانگی، اور پھر خداوند نے جو مہربان خدا ہیں، خداوند نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ تو یہاں ہم نے گناہ کے بارے میں 3 باتیں سیکھی کہ جو گناہ ہے، پہلی بات یہ ہے گناہ کو ہم چھپا نہیں سکتے، اور دوسری بات گناہ سے چھپ نہیں سکتے، اور تیسری بات گناہ کے نتیجے سے آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ تو داؤد نبی نے یہاں جب اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر مصیبت آ پڑی، اور مصیبت کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیا۔ اب ہم 6 زبور کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ تو خداوند جو ان کے پیارے ہوتے ہیں، جب وہ گناہ میں گر جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ یہاں جب تک داؤد نبی نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا تو ان پہ آفت آئی، مصیبت آئی، خداوند نے ان کو جھڑکا، ان کو تنبیہ کی، پر جب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، خداوند سے معافی مانگی، اپنی خطا کی، تو خداوند نے انہیں معاف کیا۔ تو یہ حال ہوتا ہے جب ہم گناہ میں گر جاتے ہیں اور پھر خداوند سے ہم اس گناہ کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے یہاں داؤد نبی کی حالت ہوئی۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس کلام سے ہمیں کیا سبق ملا، ہم نے کیا سیکھا۔ تو ہم نے 3 باتیں سیکھی کہ جو گناہ ہے، نمبر 1 گناہ کو ہم چھپا نہیں سکتے، نمبر 2 گناہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اور نمبر 3 گناہ کے نتیجے سے آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ اور ہم نے سیکھا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو مانیں، اقرار کریں خداوند کے آگے، خداوند سے معافی مانگے، تو پھر خداوند ہماری خطاؤں کو بخش دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور پھر ہم آنے والی مصیبتوں سے بھی بچے رہتے ہیں، کیونکہ خداوند ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند معاف کرنے کو تیار ہے، کوئی سنتا ہے تو سن لے۔ یہ خداوند کا پیار ہے جو آواز دے رہا ہے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ خداوند کے کلام پڑھنا، بائبل اسٹڈی کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ نوئنگ جیزس عرفان حق چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور پلیز کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔ بائے بائے۔ بھج گیا رو رو